بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک درویش کی معراج کا قصہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران میں نے لوگوں سے بغداد کے صوفیاء کرام کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے مجھے ایک ایسے درویش کا پتہ بتایا جو دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھا۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور دیکھا کہ وہ درویش نماز میں مشغول ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ جب سلام پھیریں تو میں ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام عرض کیا۔ انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ ان درویش کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان درویش نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور ملتان سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی کسی اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوگا تو ایک دن وہ بھی اسی مرتبے کا حقدار ہوگا جس مرتبے پر وہ اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ فائز ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کی بات سنی تو خاموشی اختیار کی اور سر جھکا لیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ 50 برس ہوئے ہیں میں اسی جگہ مقیم ہوں اور جو تم یہ گھاس دیکھ رہے ہو یہ میری غذا ہے۔ میں اولاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کل رات شب معراج تھی اور اس رات کی کیفیت بیان کروں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ضرور، کیوں نہیں، اس کیفیت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 30 برس سے نہیں سویا اور میں بھول چکا تھا کہ نیند کسے کہتے ہیں اور نہ ہی مجھے کچھ غرض تھی، مگر کل رات اچانک مجھے اپنے مصلے پر نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 70,000 فرشتے میری روح کو عالم بالا کی جانب لے جاتے ہیں اور جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کے فرشتے ہاتھ باندھے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے۔ میں نے غیبی آواز سنی کہ ان فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر میری روح کو اسی طرح دوسرے آسمانوں پر لے جایا گیا اور مجھے وہاں پر جو مشاہدات ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ عز و جل کے انوار کی تعریف بیان کرنا ممکن نہیں۔ پھر مجھے عرش کے سامنے لایا گیا اور حکم ہوا کہ یہیں رک جاؤ۔ پھر میں نے وہاں تمام انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام کو دیکھا اور پھر میری نگاہ اپنے جدائے امجد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور میں نے انہیں سر جھکائے دیکھا۔ پھر مجھے پکارا گیا کہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا اور تیری محنت کا صلہ یہ ہے کہ تجھے مقام علیین عطا کیا جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا اور عرض کیا کیا میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ندائے غیبی آئی کہ تیری معراج یہی تھی، اگر تو نے اپنے انوار میں ترقی کی تو تیرا مقام اس سے بلند ہوگا اور تیری رسائی حجاب عظمت تک ہوگی۔ پھر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تمہیں لایا گیا تو مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں میرے خلاف تو کچھ نہیں ہونے لگا اور کہیں مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ تیری اولاد نے فلاں غلطی کی ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان درویش نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص انوار خداوندی بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ چنانچہ تم بھی فرائض سے غافل نہ ہو اور کوشش کرو کہ شب بیداری کرو تاکہ اس نعمت کے حقدار بن جاؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان درویش کی خدمت میں کچھ دن تک رہا اور وہ درویش نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے اور نوافل کی ادائیگی کے بعد اپنے پاؤں باندھ لیتے تھے اور تمام رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزر جاتی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔